السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، تصویر ادھوری رہتی ہے کیونکہ رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی اور کجی کی ٹیڑھ ہمیں چبھتی ضرور ہے۔ مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا۔ بہت سی پوسٹ ایسی نظر سے گزری کہ ہمارے نوجوان آہیں بڑھتے دکھائی دیے۔ کہیں لکھا تھا بندہ اتنا امیر تو ہو کہ مارک زکربرگ اور ایلن مسک کو اپنی شادی پر بلا سکے۔ یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے اننت امبانی کی تھیں۔ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہیں۔ وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے گجرات کے شہر جام نگر کو اربوں روپے لگا کر مہمانوں کے لیے سجایا۔ اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز، ناشتے، لنچ، شام کی چائے، عشائیے اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئیں۔ بھارت کے درجنوں اعلیٰ درجے کے باورچی اور شیف جام نگر میں مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے بلائے گئے۔ 3 دنوں میں ایک ڈش کو دوسری دفعہ دہرایا نہیں گیا۔ تقریب میں تقریباً 50,000 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر اسٹار تقریب میں ناچتے دکھائی دیے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ٹرمپ کی بیٹی ایونکا ٹرمپ نے بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے چارٹر طیارے، مرسڈیز کاریں اور لگژری گاڑیاں استعمال کی گئیں۔ اور اس پری ویڈنگ تقریبات کے علاوہ شادی کی تقریبات اور شادی کے بعد میں تقریبات پر اربوں روپیہ خرچ کیا گیا۔ 2018 میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی ایشا کی شادی پر اربوں ڈالر خرچ کر کے پوری دنیا میں مہنگی شادی کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئی تھیں اور تمام مہمانوں کو شرکت کے لیے ان کو بھاری معاوضے دیے گئے تھے۔ دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چکا چوندھ کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا اننت امبانی اور دلہن رادھیکا مرچنٹ تھے۔ تقریب کے 3 دن باقاعدہ طور پر ایک تھیم کے تحت منائے گئے۔ دولہا دلہن سے لے کر تمام لوگوں کے کپڑے اسی تھیم کے مطابق تھے۔ تھیم کے مطابق تقریب کا کروڑوں روپے کا ڈیکور کیا گیا۔ تقریب کے دولہا اننت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہے جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی دھان پانسی خوبصورت دلہن دیکھنے والوں کو حیران کرتی۔ اننت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے جس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں، سو علاج کے لیے اسے سٹرائڈز دیے جاتے رہے ہیں۔ اس میں سٹرائڈز کی ایک قسم کارٹیکو سٹرائڈز تھی۔ سٹرائڈز کی یہ قسم وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے انسان کی بھوک بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اتنی کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں انڈیلنے لگتا ہے۔ ایک طرف بھوک بڑھتی ہے تو دوسری طرف مریض کا میٹابولزم کچھوے کی طرح سست رفتار ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم انسانی جسم کا وہ نظام ہے جس سے خوراک ہضم ہوتی ہے اور توانائی جسم کا حصہ بنتی ہے۔ میٹابولزم اچھا ہو تو چربی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈز جسم کے نظام
انضمام کو درہم برہم کر دیتا ہے، جسم کے اندر چربی جمع ہونے لگتی ہے اور جسم کئی طرح کی دوسری بیماریوں کی عامہ جگہ بن جاتا ہے۔ مسلز پروٹین نہیں بنتی، جس کے نتیجے میں جسم بے تحاشا موٹا ہونے لگتا ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈز کے مزید برے اثرات یہ ہیں کہ جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے، جسے ڈاکٹری اصطلاح میں واٹر ریٹینشن کہتے ہیں۔ اس واٹر ریٹینشن کی وجہ سے بھی جسم موٹا ہونے لگتا ہے۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کی دوائی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اننت امبانی اپنی زندگی کے اوائل برسوں سے ہی اس بیماری کا شکار ہے۔ اس کا اربوں کھربوں پتی باپ اپنے بیٹے کے بہلاوے کے لیے اپنے دولت پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے اسپتال، تفریح گاہوں، سپا اور مالش کا انتظام ہے۔ خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک ہے، مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن نہیں خرید سکا۔ اننت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی، بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب اننت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے پگھل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن نہیں خرید سکا۔ رب نے دنیا ایسی ہی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری رہتی ہے۔ اسی ادھورے پن میں ہمیں اس ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ سو آئیں مکیش امبانی کی دولت پر رشک کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ تصویر تو اس کی زندگی کی بھی مکمل نہیں۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔